السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں وریشا حسن۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا بلوچستان میں، ایک ہی وقت میں 12 شہروں میں حملے کیے گئے۔ سیکیورٹی سرائے کے مطابق 200 کے لگ بھگ دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ویپنز کے بارے میں بات کریں گے کہ کافی عجیب بات ہے کہ دہشت گردوں کے قبضے میں کافی مہنگے ہتھیار جو ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں۔ ان میں FNM-16A4 رائفل جو ہے، LMT M203 گرنیڈ بھی پایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نائٹ ویژن گوگلز بھی ان کے پاس سے برآمد ہوئے، جو کہ کافی مارکیٹ میں جو ہے جن کا ہائی ریٹ ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے کہ آیا ان کے پاس اتنے مہنگے ویپنز آئے کہاں سے؟ یہ بنیادی سوال آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم جانیں گے۔ اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی و تجزیہ نگار فدا عدید صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت۔ شکریہ سر، پہلے تو یہ بتائیے، اتنے زیادہ اٹیکس ایٹ ون ٹائم، کیسے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ انتہائی ایک افسوسناک واقعات ہوئے، ایک ہی دن میں ہوئے، 31 جنوری کو ہوئے، اور ایک جگہ سے اطلاع آئی، پھر دوسری جگہ سے اطلاع آئی، اور ظاہر ہے کہ بلوچستان کی صورتحال ایسی ہے کہ فورسز پہلے سے تیار تھیں اس ساری صورتحال کے لیے کہ اس طرح کیونکہ اس طرح کے منظم حملے اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جو ہیروف 1 کیا اور اس کے بعد پھر ہیروف 2 کیا، اس میں بنیادی ایک جو چیز ہم نے دیکھی کہ اس میں صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور ان کا پلان بہت بڑا تھا۔ جس جگہ تک یہ پہنچے وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کسی اعلیٰ شخصیت کو بھی انہوں نے یرغمال بنانے کا پلان بنایا ہوا تھا۔ اچھا، کوئٹہ کے علاوہ نوشکی، مستونگ، دال بندین، قلات، خاران، گوادر، پسنی، تمب، بلیدہ، اور پھر واشک میں ہم نے دیکھا کل جو صورتحال تھی نوشکی اور واشک میں، وہ کل تک رہی، اور پھر اس میں جو 200 کے لگ بھگ ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے، یا جو کالعدم تنظیموں کے جو دہشت گرد ہیں ان کو مارا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں 50 سے زیادہ لوگ شہید بھی ہوئے ہیں۔ 33 عام سویلین، 17 سیکیورٹی فورسز کے لوگ یہ اس میں شہید ہوئے ہیں، اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ حملہ آوروں نے خواتین کو معاف نہیں کیا، بچوں کو معاف نہیں کیا، اور ان حملوں میں خواتین خودکش بمباروں کو بھی استعمال کیا گیا۔ بلوچ روایات یہ نہیں ہیں۔ بلوچ روایات میں نہ تو حملہ کرنے کے لیے خواتین کا کبھی استعمال ہم نے دیکھا تھا، اور نہ خواتین کے اوپر حملہ کبھی ہم نے دیکھا تھا۔ تو یہ بلوچ روایات کے حوالے سے بھی اب بات کی جا رہی ہے۔ تھوڑی بہت اگر ہمدردی کہیں پہ تھی، کہیں پہ سپورٹ تھی، کہیں پہ سہولت کاری تھی BLA جیسی تنظیموں کے لیے، وہ میرا خیال ہے یہ ایک آخری معرکہ تھا، وہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے جعفر ایکسپریس ٹرین ہائی جیکنگ کا واقعہ، پھر وہاں کی آرمی پبلک اسکول کی بس کے اوپر خضدار میں حملہ، پھر FC جو ہیڈ کوارٹر تھا اس کے اوپر حملہ، پھر بسوں سے لوگوں کو اتارنا، شناختی کارڈ ان کے چیک کرنا، مخصوص ایک صوبے سے ان کا تعلق، اور پھر اس بنیاد پہ ان کا قتل عام، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور اس میں جس طریقے سے بلوچ نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور جس طریقے سے اب اس آپریشن میں باقاعدہ لوگوں کو پکڑا گیا ہے، ان کی ویڈیوز ہیں، وہ گڑ گڑا کر معافی بھی مانگ رہے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے ان تنظیموں کے شکنجے میں آئے۔ دیکھیں، ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، خصوصاً لڑکیوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، پھر ان کو دھمکی دی جاتی ہے، پھر ان کو آئس اور دیگر منشیات کا نشہ کروایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی نظریاتی جنگ ہے۔ اور جو صورتحال ہم بلوچستان کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور پھر یہ جو آپ نے 12 شہروں کی بات کی، حملے جو ٹوٹل جو ریکارڈ کیے گئے ہیں، 52 حملے ریکارڈ کیے گئے ہیں، چھوٹے اور بڑے حملے، اس میں 14 بڑے قابل ذکر حملے ہیں، جس میں آپ گوادر کی لیبر کالونی میں آپ دیکھیں، وہاں پہ جس بے دردی سے وہاں پہ مزدوروں کا قتل کیا گیا، خاران میں جس طریقے سے میر شاہد گل ملازئی اور ان کے گارڈز کو جس طریقے سے بے دردی سے حصار میں لے کے، گھیرے میں لے کر شہید کیا گیا، اور یہ وہ میر شاہد گل ملازئی ہیں کہ جنہوں نے پہلے بھی تقریباً اس حملے سے 10-11 دن پہلے مقابلہ کیا تھا جب خاران شہر کے اوپر حملہ ہوا تھا۔ اچھا، انہوں نے اپنا اگر ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو سپورٹ بھی دی جاتی ہے، ان کو مالی سپورٹ بھی دی جاتی ہے، ان کو اسلحہ بھی فراہم کیا جاتا ہے، لیکن ساتھ میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے واقعات ایسے بھی ہوئے ہیں کہ وہ بینک لوٹنے چلے جاتے ہیں، بینک لوٹتے ہیں۔ کیا یہ علیحدگی پسند ہیں یا یہ ڈکیت ہیں؟
بینک بھی اور جیل پہ بھی حملہ کیا. جی جیل پہ حملہ کیا, لوگوں کو وہاں سے نکالا, اور پھر یہ ساری صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس میں وہاں پہ جو صوبائی حکومت ہے, جو منتخب سیاسی حکومت ہے, وہ اور عسکری جو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہے. اور یہ جو بار بار ہم سنتے ہیں نا کہ احساس محرومی ہے یا ان کو محروم رکھا گیا ہے, ماضی میں ہوا ہوگا, لیکن آپ دیکھیں کہ جو تقریباً آدھے پاکستان کا رقبہ ہے وہ بلوچستان پر مشتمل ہے. 44% اور کچھ جگہوں پہ میں نے 47% دیکھا ہے اور سنا ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جی اتنا رقبہ ہے. رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ, ٹھیک ہے, آبادی کے لحاظ سے سب سے کم. اور پھر وہاں پہ جو بریفنگز دی جاتی ہیں ان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ لوگ بڑا دور دراز علاقوں میں آباد ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ شہروں میں دیکھیں, ایک شہر میں وہاں پہ فیسیلیٹیز دینا بہت آسان ہوتا ہے, پانی کی سہولت دینا, گیس کی سہولت دینا, بجلی کی سہولت دینا. اور جو بات کی جاتی ہے کہ جی گیس تو وہاں سے نکلتی ہے اور پھر ان لوگوں کو فراہم نہیں کی جاتی. دیکھیں آپ جب فضائی معائنہ کریں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ جی ایک مقام پر پہاڑی علاقہ ہے, خشک پہاڑ ہیں, 5 مکانات آپ کو نظر آئیں گے. پھر ذرا دور 3-4-5 کلومیٹر دور آپ کو 10 مکانات نظر آئیں گے. پھر جا کے آپ کو وہاں پہ 2 مکانات اور نظر آئیں گے. تو ایسے فاصلے سے جب مکانات اور آبادیاں ہوتی ہیں تو ان کو پھر گیس پائپ لائن پہنچانا, بجلی کی سہولت دینا اور تمام کے تمام لوگوں کو پہنچانا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے وہاں پہ. یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ان سارے لوگوں کو اکٹھا کریں, ان کو کہیں کہ جی آپ شہروں میں آباد ہوں, کیونکہ ان کی اپنی زمینیں اور اپنا جو سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے. تو یہ جو جس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے یہ ان ساری چیزوں کو, میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے وہاں پہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, کس طریقے سے نوجوانوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا جا رہا ہے اور ان کو فیسیلیٹیز دی جا رہی ہیں. وہاں پہ دیکھیں کہیں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنا بھی ہوگا, بلوچستان جیسی جگہ میں لڑکیوں کا کیڈٹ کالج ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ میں خود گیا ہوں, میں نے وہاں پہ خود وزٹ کیا ہے. اور وہاں پہ جس طریقے سے نوجوانوں کو سہولیات دی جا رہی ہیں, خصوصاً لڑکیوں کو جو توجہ دی جا رہی ہے, تو وہ اس لیے ہے تاکہ نوجوان گمراہ نہ ہوں. اور جو بلوچ جو وہاں پہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں, اور اس میں آپ نے بشیر زیب کی ایک ویڈیو دیکھی ہوگی, بالکل وہ موٹر سائیکل پہ ایک نظر آتا ہے. یہ بلوچستان کی ویڈیو ہی نہیں ہے, اور یہ اس دن کی بھی ویڈیو نہیں ہے جس دن یہ حملے ہوئے, مربوط حملے ہوئے 12 شہروں میں. یہ اس دن کی ویڈیو نہیں ہے. یعنی لوگوں کو اس طریقے سے بھی گمراہ کیا جاتا ہے. یہ جب لڑائی ہوتی ہے تو اس میں مختلف جو پہلو ہیں لڑائی کے اور جو مختلف ذرائع ہیں وہ سارے استعمال کیے جاتے ہیں. اس میں سوشل میڈیا کا انہوں نے استعمال کیا, ویڈیوز کو پھیلانے کی کوشش کی, اور انہوں نے جس طریقے سے جن لڑکیوں کا استعمال ہوا خودکش حملوں میں, ان کی ویڈیوز آئیں, ایک دن پہلے آئیں, اور پھر یہ حملہ ہوا. یہ ساری صورتحال بتاتی ہے کہ وہاں پہ اگر کہیں فیلئر ہے سیکیورٹی کا, ہمارے انٹیلیجنس نظام کا, تو وہ خامیاں دور کرنے کی ضرورت ہے. جب بھی کوئی حملہ ہوتا ہے, جیسے جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ کا واقعہ ہوا تھا ٹرین کا, اور اس کے بعد جب بھی جیسے یہ خبر آئی کہ جی حملے شروع ہو گئے ہیں, تو پورے بلوچستان میں ٹرین سروس کو معطل کر دیا گیا. کیوں کیا گیا؟ کہ اسی طرح کا واقعہ نہ دہرایا جائے, عام مسافروں کو یرغمال نہ بنایا جائے. جو پلین میں تھا تو یہ اسی طرح غلطیوں سے اور خامیوں سے, کمزوریوں سے قومیں سیکھتی ہیں, ریاستیں سیکھتی ہیں, ادارے سیکھتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم ان ساری چیزوں سے سیکھیں اور کیسے ان کا ہم نے قلع کما کرنا ہے. یہ ساری صورتحال جو ہے بہت واضح انداز میں ہونی چاہیے. اچھا سر, آپ نے بلوچستان کی حکومت کا ذکر کیا, ذرا یہ بات کلیریفائی کر دیں کہ یہ حکومت کس طریقے سے چل رہی ہے, وہاں پہ نظام کس طرح سے چلایا جا رہا ہے؟ دیکھیں, سیاسی حکومت ہے. جیسے آپ خیبر پختونخوا میں حکومت دیکھتے ہیں, جیسے پنجاب اور سندھ میں دیکھتے ہیں, وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے میر سرفراز بگٹی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں, اور باقی بھی کچھ اتحادی جماعتوں کے لوگ شامل ہیں. اور آپ ہر الیکشن میں دھاندلی کے الزامات بھی ہوتے ہیں, اور اس حکومت پر بھی دھاندلی کے الزامات ہیں. اور یہ الزامات ہیں کہ جی یہ عوام کی نمائندہ نہیں ہے. تو عوام کی نمائندہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر عوام کے نمائندہ کون ہے؟ وہ لوگ جو دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ہمدردی بھی رکھتے ہیں, اور انہی کی جماعتوں میں
ان تنظیموں کے لوگ بھی شامل ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال. بلوچستان کو ایسی حکومت کی ضرورت ہے کہ اس کا وہ یعنی بلوچستان حکومت اور وفاقی حکومت ایک پیج کے اوپر ہوں. سیاسی حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے, کیونکہ وہاں پہ سب سے بڑا چیلنج سیکیورٹی ہے, اور سیکیورٹی اگر بہتر بنانا ہے تو پھر پیرالل چلنا ہے, یعنی ترقیاتی کام بھی لوگوں کو یہ بھی نہ گلا ہو کہ جی ایسا وہ ان کو محروم رکھا جا رہا ہے. ناراض کوئی نہیں ہے. دیکھیں یہ جو ناراضی کا چورن جو بیچا جا رہا ہے, یہ جو ان کی اپنی لیڈرشپ ہے یہ بلوچستان میں نہیں ہے. یہ بیرون ملک لگژری لائف کو جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں, یہ باقاعدہ آن لائن آتے ہیں, اور کس طریقے سے ان کی بھرتیاں ہوتی ہیں. میں کہیں سن رہا تھا کہ ایک دہشت گرد کے سینوں پہ جو بندھا ہوا اکوپمنٹ ہے, جو ویپنز ہیں, وہ 26 لاکھ روپے کا ہے. یعنی ایسی گنز ہیں کہ جن کی لاکھوں روپے کی مالیت ہے, اور وہ ڈالرز میں. اور پھر وہ جیسے آپ نے کہا نائٹ ویژن گاگلز اور مختلف اسلحہ, تو یہ وہ اسلحہ ہے کہ جو امریکہ کے استعمال میں رہا ہے. یہ کیسے پہنچتا ہے بلوچستان؟ بالکل یہی سوال میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ یہ کیسے پہنچتا ہے. یہ ان کا تو ان گروپس کا یہی کہنا ہے نا سو کالڈ کہ ہم لوگ جو ہیں وہ غربت کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں. تو پھر اس طرح کی ویپنز, اتنے ایکسپینسو ویپنز, کیا لگتا ہے کہ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا میں کافی یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ انڈیا سے ہو کر یا افغانستان سے ہو کر یہ پاکستان آ رہے ہیں. دیکھیں انڈین پراکسیز اور پھر افغانستان کی زمین کا استعمال اور پھر ریاست کا ان کو فتنۃ الہندوستان کہنا, یہ اہمی تو نہیں ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ غربت کی وجہ سے یہ پھر ہتھیار اٹھا لیتے ہیں, لاکھوں کا ہتھیار اور لاکھوں کا اکوپمنٹس, یہ تو چلو ان کو فراہم کر دیا گیا, اور وہ ایک ہی بار فراہم کی جانے والی چیزیں ہیں نا. بار بار تو کسی کو بندوق نہیں حوالے کی جاتی نا. ایک بندہ ہے, ایک ملیٹنٹ ہے, اس کو ایک ہی مرتبہ بندوق حوالے ہو گئی, ایک ہی مرتبہ اس کو نائٹ ویژن گاگلز اور باقی آلات اور باقی اکوپمنٹ جو ہے یہ حوالے ہو گئے. یہ اگر بہت زیادہ غریب ہیں, یہ کہیں کاروبار کہیں روزگار وغیرہ تو کرتے ہوں گے نا. یہ انسان تو ہے نا, کھاتے تو ہوں گے نا. تو یہ کہاں سے کھاتے ہیں؟ ان کو یہ فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کے شواہد موجود ہیں ریاست کے پاس. اور جس طریقے سے یہ کہا جاتا ہے, اور جعفر ایکسپریس جو واقعہ تھا اس میں بھی بتایا گیا تھا کہ یہ جو حملہ آور تھے یہ باقاعدہ سیٹلائٹ فون کے ذریعے اپنے ہینڈلرز کے ساتھ رابطے میں تھے. تو یہاں پر بھی ہم نے یہ صورتحال دیکھی. انہوں نے ویڈیوز بھی یہ بناتے رہے, اور پھر بہت سارا یہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے کرتے ہیں. تو بلوچ جو جیسے کوئٹہ شہر ہے, جیسے شہری علاقے ہیں جہاں پہ تعلیم کی سہولیات ہیں, تو وہاں پہ ان کا جو چورن ہے نا وہ بک نہیں رہا. اور بہت زیادہ ان میں یہ جو حملے ہیں نا, یہ ایک ہی جگہ پہ حملے کرنا, یعنی یہ مسلسل حملے کرتے نہیں. یہ انہوں نے سوچا ہے کہ جی ایک جگہ پہ حملے کرنا, پھر 15 دن بعد کسی اور جگہ پہ جا کے حملہ آور ہونا, پھر جا کے مہینے بعد کسی اور جگہ پہ حملہ یا فورسز کے اوپر حملہ کر دینا. تو یہ کہتے ہیں یہ چھوٹی سی خبر بنتی ہے. کوئی بڑی خبر بنانے کی ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو انڈین میڈیا بھی اٹھائے, اس کو انٹرنیشنل میڈیا بھی اٹھائے, اس کو بلوچ علیحدگی پسند تحریک کا بھی نام دیا جائے کہ جی یہ تو فریڈم فائٹرز ہیں. اور پھر یہ سارا چیز آپ نے دیکھا بھی کہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس میں کس طریقے سے اپنا کردار ادا کیا, کس طریقے سے بغلے بجائیں انڈین میڈیا نے. اور پھر یہ صورتحال بھی آپ دیکھیں کہ ایک ہی دن میں آپ کو پتہ چل گیا کہ کتنے لوگ جو ہے اس حملے میں مارے گئے, کتنے دہشت گردوں کو مارا گیا. اور پھر 3 اور 4 دنوں کا اعداد و شمار جب آپ اکٹھی کرتے ہیں, اس میں سب سے پہلے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جس میں 41 لوگ مختلف 2 واقعات میں مارے گئے تھے, اور اس کے بعد پھر یہ ہم نے دیکھا کہ رد عمل میں یہ سامنے آیا, یہ بہت بڑا 31 جنوری کا حملہ. اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ 200 کے لگ بھگ لوگوں کو مارا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کھل کر اپنا کام نہیں کرنے دیا گیا. فوری طور پر رسپانس دیا گیا فورسز کی طرف سے, پولیس کی طرف سے, لیویز کی طرف سے, پاکستان آرمی کی طرف سے. اس میں گن شپ ہیلی کاپٹرز کا استعمال کیا گیا, اس میں ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا, اور ڈرون ٹیکنالوجی انہوں نے بھی استعمال کی. سب سے دردناک جو چیزیں ہیں اس میں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ خواتین اور بچوں کو بھی بے دردی سے شہید کیا گیا. بالکل ہاں. اچھا سر, یہ جو 177 یا 200 کے قریب جو دہشت گرد ہیں انہیں ہلاک کیا گیا ہے, تو یہ کہاں گروپ ہوتے ہیں اور یہ کہاں یہ پلان کرتے ہیں, کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, یہ سب پلاننگ کہاں پر ہوتی ہے؟
دیکھیں یہ جو بیک وقت 12 شہروں میں ہوا ہے اور 52 حملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں چھوٹے بڑے ملا کے 52، ہم نے تو وہ رپورٹ کیا ہے نا، ہم نے تو وہاں سے زیادہ، ہم نے 12 یا 14 جگہوں پہ کہ جہاں پہ زیادہ نقصانات ہوئے ہیں، ان میں 3 یا 4 خودکش حملے بھی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ پلاننگ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں، یہ مطلب آپ ایک شہر کے اندر پلاننگ کر لیں، یہ پوری طرح یہ آن لائن رابطے میں ہوتے ہیں، جو ایک شکایت آتی ہے نا کہ وہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت کبھی ہوتی ہے تو کبھی نہیں ہوتی، تو جب کبھی نہیں ہوتی تو ہمارا جو انٹیلیجنس نظام ہے اس نظام میں پتہ چل جاتا ہے کہ جی اس دن فلاں دن انٹرنیٹ کی سروس معطل کرنی ہے، اور کیوں معطل کرنی ہے؟ کیونکہ لوگوں کی سیفٹی جو ہے وہ مقدم ہے ریاست کی نظر میں، حکومت کی نظر میں، لوگوں کو ٹھیک ہے کہ تکلیف بھی ہوتی ہے، کاروباری لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ اس طریقے سے منظم ہوتے ہیں، اس طریقے سے ان کی آن لائن میٹنگز ہوتی ہیں، اور یہ کہیں ممکن نہیں ہے کہ موجودہ سخت سیکیورٹی میں یہ ایک جگہ پہ جا کے اجتماع کریں، 500 لوگوں کا اجتماع کریں، ان میں 200-300 لوگوں کو کہیں گے جی آپ لوگ حملہ آور ہیں تو جناب 50 ادھر چلے جائیں اور 15 ادھر چلے جائیں اور 20 ادھر چلے جائیں. یہ آن لائن انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی ہے، اور پلاننگ کرنے کے بعد جہاں سے ان کو ڈوری کی طرح ہلایا جاتا ہے وہاں سے ان کو احکامات ہوئے، دن کا تعین ہوا، وقت کا تعین ہوا، صبح انہوں نے بیک وقت حملے شروع کیے. پہلا دھماکہ جو سنا گیا کوئٹہ کے اندر وہ صبح 6:03 کے اوپر سنا گیا تھا. تو یہ ساری ایک پلاننگ کے تحت ہوتا ہے، اور پلاننگ سے پہلے یعنی یہ نہیں ہے کہ جی آپ صرف 50 لوگوں کو کہیں کہ جی آپ وہاں پہ چلے جائیں، وہاں پہ جا کے آپ نے پکنک تو نہیں منانی، ان 50 کے 50 لوگوں کو اسلحہ فراہم کرنا، اکوپمنٹس فراہم کرنا، ان کو یہ ساری چیزیں بتانا، اور ان میں پھر رازداری، یعنی ایسی رازداری کہ اس حملے سے 1 گھنٹہ پہلے بھی بات لیک نہ ہو کہ جی ہم نے فلاں جگہ پہ حملہ کرنا ہے. تو وہ جو میں نے اشارتاً آپ کو بتایا کہ اگر ہماری سیکیورٹی کا کوئی فیلئر ہے، ہمارے انٹیلیجنس نظام کا اگر کوئی فیلئر ہے اور ہمیں 1 دن پہلے نہیں پتہ چلا، تو اس کا مطلب ہے کہ فیلئر ہے. تو اس کمزوری، اس خامی پر قابو پانے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے مزید جو ہے سنجیدہ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. قابو کیسے پایا جائے اس بارے میں بھی آپ سے سوال کرتی ہوں. اس سے پہلے یہ بات آپ نے کہی ہے بیچ میں کہ ان کو جو کھانا اور یہ سب فیسلٹیز جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں، آپ نے اس پہ سوال اٹھایا کہ یہ کون کرتا ہے. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ آخر پھر کون کرتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیں بھاری فنڈنگ ہے اس کے پیچھے، ایک منظم انداز میں ان کو لے کے چلا جاتا ہے. یہ جو خاران میں نے آپ کو بتایا کہ میر شاہد گل ملازئی کے ساتھ جو ہوا، انہوں نے 10-11 دن پہلے مقابلہ کیا، تو ایسا تو نہیں تھا کہ قلات سے یا گوادر سے لوگ آئے تھے یا پھر پسنی یا کوئٹہ سے لوگ آئے تھے اور خاران میں حملہ آور ہو گئے تھے اور پھر وہ واپس چلے گئے تھے، اور اس دن وہ صرف یہ بدلہ لینے کے لیے خاران میں آ گئے تھے. خاران کے اپنے ہی مقامی لوگ تھے جو BLA اور ان تنظیموں کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے. مستونگ میں اگر حملہ ہوا، پسنی میں اگر ہوا، واشک میں اور باقی علاقوں میں اگر حملے ہوئے تو ان تنظیموں کے مقامی لوگوں نے کیے، اور مقامی جو نوجوان ہیں ان کو ہی بھرتی کیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک مخصوص شہر کے لوگ جو ہے نا کسی دوسرے شہر میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا. ہوا بھی ہوگا، مختلف حملوں میں کسی مختلف علاقوں کے لوگ بھی ہوں گے. اب یہ جو ساری لاشیں حکومت کی تحویل میں ہیں تو ان کے بارے میں بھی اب بتایا جائے گا کون تھا، کیا اس کی ولدیت تھی، کون سا اس کا ایڈریس تھا، سارے مقامی تھے، اس میں غیر ملکی بھی تھے یا نہیں تھے. جس طرح خیبر پختونخوا میں ہوتا ہے افغان شہری بھی برآمد ہو جاتے ہیں. بالکل. تو یہ ابھی بہت ساری تحقیقات ہونا باقی ہیں. ان کے جو بایو ڈیٹا ہے سارا وہ نکالا جا رہا ہے، تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں، اور مکمل طور پر جو میں کل معلومات لے رہا تھا نوشکی اور واشک کے حوالے سے، مجھے بتایا گیا کہ 90% علاقہ جو ہے یہ کلیئر کیا گیا ہے، 10% ابھی رہتا ہے. میں نے کہا 10% کیوں رہتا ہے؟ انہیں کہ جو حملہ آور تھے انہوں نے آبادیوں میں یہ چھپ گئے ہیں، یہ عام لوگوں کے گھروں میں انہوں نے پناہ لے لی ہے. تو بڑا احتیاط کے ساتھ یہ آپریشن ہوتا ہے تاکہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، عام شہریوں کا نقصان نہ ہو. تو بہت ساری تفصیلات بلوچستان کے واقعات کے حوالے سے ابھی آنی ہیں. اچھا سر، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ انڈیا سے افغانستان سے ہو کر پھر پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں
انڈیا نے جو مئی میں ایک غلطی کی تھی 2025 میں، اب وہ 1000 مرتبہ سوچے گا کہ براہ راست اگر وہ سوچے کہ پاکستان کے اوپر حملہ کرے تو ان کے پاس ظاہر ہے کہ ایران کا راستہ تو ہے نہیں، چین کا راستہ تو ہے نہیں، یہ براہ راست انڈیا سے ہم پر تو حملہ آور ہو نہیں سکتے۔ ایک مغربی سرحد ہے اور پھر اس طرف افغانستان ہے کہ جہاں پہ ان کو ایک خلا جو ہے وہ نظر آتا ہے، ایک تاثر ہے ان کے ذہن میں کہ یہاں سے ہم کر سکتے ہیں کالعدم تنظیموں کے حوالے سے، خیبر پختونخوا کے اندر بھی، بلوچستان کے اندر بھی۔ اور ظاہر ہے کہ جس طریقے سے میں نے فنڈنگ کی بات کی ہے، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں انڈیا سے کوئی بلوچستان میں اتر کے پیسے دیتا ہے یا پھر افغانستان میں جا کے اترتا ہے، افغانستان انڈیا سے آ کے اور وہاں پہ پیسے حوالے کرتا ہے۔ یہ مختلف تیسرے ممالک جو ہیں نا، کسی تیسرے ملک میں یہ ادائیگیاں ہوتی ہیں، کسی تیسرے ملک میں یہ سارے معاملات جو ہیں یہ طے کیے جاتے ہیں اور پھر اس پر عمل جو ہے یہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح۔ اچھا، آخری سوال سر، آپ کیا سجیسٹ کریں گے وہاں کی حکومت کو، سیکورٹی فورسز کو، کہ کیا چینج لانا چاہیے پالیسیز میں؟ دیکھیں، پالیسیز ہماری جو ہے نا اس میں ایک تو ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ فوج جو ہوتی ہے نا وہ صرف جنگ نہیں جیتتی، فوج کو امن بھی جیتنا ہوتا ہے، اور فوج کو اور ریاستی اداروں کو اور حکومت کو اگر یہ جنگ جیتنی ہے تو پہلے پالیسی میں اس حد تک چینج لانا ہے کہ وہ پھر اس نقطۂ نظر سے آگے بڑھیں، پیش رفت کریں کہ ہم نے امن جیتنا ہے، ہم نے لوگوں کے دل و دماغ جیتنے ہیں، ہم نے لوگوں کا احساس محرومی اگر کہیں ہے، اگر کہیں ناراضی ہے، اگر یہ عنصر ہے تو پھر وہاں کی جو جماعتیں ہیں، وہاں پہ جو قوم پرست جماعتیں ہیں، وہاں کے سردار ہیں جن سے بہت زیادہ لوگوں کے گلے شکوے بھی ہیں سرداری نظام سے، ان سب کو اکٹھا بٹھانا چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے، کیونکہ مکالمے کے بغیر یہ جنگ جو ہے یہ جیتی نہیں جا سکتی، عام لوگوں کی مدد کے بغیر یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ تو عام لوگوں کو بٹانا ہوگا، نوجوانوں کو بٹانا ہوگا، سیاسی جماعتوں کو بٹانا ہوگا، چاہے وہ حکومت میں ہیں چاہے وہ حکومت کے باہر ہیں، سب کی آواز کو سننا ہوگا تاکہ ایک مشترکہ لائحہ عمل جو ہے وہ اپنایا جا سکے۔ بالکل، بہت شکریہ فدا سر آپ کا۔ یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔